الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذمہ داری انسان پر کون کون سی ہوتی ہے اور اس ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے کیا اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور لاپرواہیوں یا جو ہے ایسا جو جرم کرتے ہیں اس کا کیا نتائج پوری دنیا پہ کیا پڑتا ہے، قوم پہ کیا پڑتا ہے، یعنی دنیا کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے اور ہمارا انفرادی ایک فرد کا اثر پوری قوم اور ملت پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرے تو وہ آنے والے وقتوں کو دیکھ کر کرے، یعنی وقت کا تقاضا کیا ہے، یعنی آنے والے وقت میں ہم کو کیا کیا مشکلیں آنے والی ہے، اس حساب سے تعلیم و تربیت کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی خود ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ماں باپ اور بھائی بہن اور بیوی بچے ان سب کی محبت زیادہ ہے دین سے، اللہ کے رسول سے، و جہاد فی سبیل اللہ، تو آپ انتظار کریں اس وقت کا کہ اللہ آپ کے لیے فیصلہ لے کے آئے، اور اللہ کا فیصلہ ایسا ویسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ایک دو مثال کچھ دیں گے کہ اللہ کا فیصلہ انسان اور افراد کی جو لاپرواہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے۔ اگر کوئی بھی فرد اگر اپنی بیوی بچوں کے خرچ کو پورا نہیں کرتا، یعنی میں ایک شخص ہوں، اگر میں اپنے گھر کی ذمہ داری کو نہیں اٹھاتا تو اس پہ میری بیوی اور بچے پریشان ہوں گے، لیکن اگر ان کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کرتا اور اس میں لاپرواہی کرتا ہوں یا دنیا کے چکروں میں آ کر میں وہ نفاق اور جھوٹ، یعنی کہ جھوٹ بولنا اور دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں جھوٹ بولوں، وعدہ خلافی کروں، خیانت کروں، تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، میں صرف ایک دو مثال دے کے اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ تعلیم و تربیت کا جو ہے مثال میں بتاؤں گا کہ جو یہ دین جہاں تک آج ہم یہاں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے اسلاف اور اکابر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کمپین کے لیے بھیجا گیا، یہ پورا سینٹرل ایشیا مسلمان ہو گیا صرف ایک آدمی کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے۔ اسی طرح محمد بن قاسم کو بھیجا گیا، پورا سندھ یہ پاکستان کا علاقہ پورا مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح جو عرب کے جو وہ تاجر آتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ پورے یہ مسلم جو آج ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ اور اسی طرح مصر میں سعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا، پورا مصر علاقہ پورا مسلمان ہو گیا اور آج تک مسلمان ہے، اور آج تک اس آئیڈیالوجی کو، یعنی جو اسلامک تہذیب و ثقافت ہے ابھی بھی وہاں پر چل رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے اسپین جہاں پر آج مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں، وہاں پر طارق بن زیاد ایک شخص کو بھیجا گیا تھا اور اس نے پورے اسپین کی تاریخ کو بدل دیا۔ اور اس کے جو نتائج، یعنی اگر ہم نے تعلیم و تربیت صحیح نہیں کی ہے تو اس کا کیا غلط نتیجہ ہے، یعنی ہم اگر غربت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے دولت کمانے کیسے بھی آگے بڑھ جائیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، دھوکہ، مکاری، ان سب چیزوں سے جب اگر ہمارے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ہم کو کرنا ہی ہے، تو اس کی بھی مثال ہم دیتے کہ آج ہم جو اس حالت میں ہیں اس کی بھی وجہ حب الدنیا و کراہیت الموت ہے، یعنی ہماری جو لاپرواہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس حالت میں ہیں۔ آپ نے 1757 یعنی یہ جو مسلمانوں کا جو طاقت ختم ہوئی، جو پاور ختم ہوئی، پہلے یہ دنیا کو جس میں آج ہم رہ رہے ہیں اس کو ہم ہی ہولڈ کرتے تھے، یہ 150 سال کی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، جو ہمارے بادشاہ تھے جو ہے یعنی کہ جو مسلمانوں پہ حکمرانی کرتے تھے وہ اتنے زیادہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں ڈوب گئے تھے کہ ان کو خریدنا بہت آسان تھا،
یعنی اگر آپ کے اندر دنیا بہت زیادہ ہے تو آپ کوئی بھی خرید سکتا ہے، لیکن آپ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، اس کے ماحول سے جڑے ہیں، تو آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا۔ آپ کو میں ایک دو مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ٹیپو سلطان کا نام آپ لوگ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، سراج الدولہ کا سبھی لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ یہ دو حکمران تھے مسلمانوں کے، اور یہ 1757 کی بات ہے کہ یہاں پر انہوں نے انگریزوں کے ہاتھ، ان کے جو سپہ سالار تھے میر جعفر، یہ جو اس کا سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، وہ بک گیا، اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی نا، یعنی نفاق دلوں میں گھس گیا تھا، دنیا کی محبت اتنی گھس گئی تھی کہ وہ انگریزوں کے ہاتھوں بک گئے تھے، اور جا کے انہوں نے اپنے ہی بادشاہ کو مروایا۔ اور اس کے بعد جو ٹیپو سلطان جو آخری چٹان تھا، یعنی کہ وہ اس کا 1899 میں مطلب انگریزوں نے فتح کیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ آج جو ہماری حالت ہے نا، جو ہم آزادی سے غلامی کے دہلیز پہ پہنچے ہیں، اور آخری مطلب وہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح عرب میں جو مسلمان تھے، اس میں خلافت عثمانیہ کو یہ محمد، اس کا نام یاد نہیں آ رہا، آخری خلیفہ تھا، اس کو یہودیوں نے بہت کوشش کی، کسی طرح رشوت دے کے، عبد الحمید اس کا نام تھا، عبد الحمید ثانی، اس کو یہودیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح ہم کو جو ہے اسرائیل میں بسنے دیا جائے، پیسہ بھی، یہودی وہ پیسے میں آج جو ہے جو بڑی بڑی 4 کمپنیاں ہیں، بلیک راک، وینگارڈ، اور اسی طرح ان کا ٹریلین میں ان کے پاس پیسہ، ٹریلین یعنی کہ جتنا ہم سال بھر میں 140 کروڑ لوگ مل کے ہندوستان میں کماتے، اس سے زیادہ پیسہ ان کے، انہوں نے 40 بلین کا وہ دیا کہ ہم آپ کو رشوت دیتے ہیں، ہم کو بسنے دیجیے، لیکن ان کے اندر حب الدنیا یعنی مال اور متاع کا اتنا لالچ نہیں تھی، اس نے کہا نہیں، میں یہاں ایک یہودی کو نہیں بسنے دوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور اس نے غداری کس نے کی؟ عربوں کے حسین ابن علی شریف مکہ نے اس کو انگریزوں نے ملایا پیسہ دے کر کہ ہم آپ کو عہدہ دیں گے، آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی سلطنت میں ٹکڑے کر کے آج یہ حالت کر دیا ہے کہ جس طرح چاہ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سارے خاموش ہیں کہ اس میں وجہ کیا؟ نفاق ہے۔ نفاق ان کے اندر اتنی زیادہ دنیا ہے کہ ان کو خوف آتا ہے موت سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن سازی جب تک ہم اپنے نہیں کریں گے، یعنی اپنے لوگوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے کو اس چیز سے، یعنی جھوٹ سے، فریب سے، یعنی پیسہ اگر ہم کو کمانا، غربت میں زندگی گزار لیں گے، لیکن اس کے لیے نفاق کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، جھوٹ بول کے پیسہ نہیں کمائیں گے، وعدہ خلافی کر کے، خیانت کر کے، اور کسی کا ایجنٹ بن کے، دلالی کر کے ہم پیسہ نہیں کمائیں گے۔ پیسہ کمائیں گے تو صحیح طریقے سے کمائیں گے، اور وہ وقت جب ہم پر آئے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، جب وہ وقت آئے اور ہم آزمائے جائیں، جس طرح آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، اور جو 20 لاکھ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کربلا کی طرح سے گھیر کر، کوئی بولنے والا نہیں ہے، ساری دنیا خاموش ہے، مسلمان ایک آواز نہیں، مسلمان چاہے تو اسے رکوا سکتے ہیں، ابھی تیل بند کرتے ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، صرف ایک دباؤ بنا دیں کہ ہم آپ سے تجارت نہیں کریں گے، آپ کو تیل نہیں دیں گے، یہ جنگ رک سکتی ہے، لیکن نہیں، ان کے اندر اتنی دنیا اور موت کا خوف ہے کہ کہیں ہم پر بمباری نہ ہو جائے۔ وہ ٹرکوں کے ٹرک کھڑے ہیں مصر میں کھڑے ہیں، لیکن یہودیوں کی اجازت، یہ ہم کو اجازت دے کہ لے آؤ اور جو ہے فلسطینیوں کو دو، تب ان کی مدد کریں گے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا دنیا کن اصولوں پر آج چل رہی ہے۔ وہ جو دنیا کا اصول ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، یعنی ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہی چیز، یعنی ان کا کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب جو اکثریت کہہ دے، اکثریت اگر یہ کہہ دے کہ شراب حلال ہے تو اس کو حلال مان لینا، جبکہ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر کہے کہ شراب جو ہے حلال ہے تو حلال نہیں کیا جا سکتا، تو اکثریت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے جو ہے قرآن، سنت اور حدیث کے حساب سے ہوں گے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے ہیومن رائٹس، یعنی آزادی، انسان آزادی ہے، نسواں انسان آزاد ہے، جو چاہے کرتا پھرے، اور اس میں خاص طور سے بے حیائی کو پھیلانے کے لیے آزادی نسواں کے نام پہ انہوں نے پوری دنیا کو اتنی آزادی دے، کوئی بھی کہیں چاہے شادی کر لے، بنا شادی کے بھی عورتوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور عورتوں کی اجازت دی کہیں بھی جائے کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہمارا جو قانون ہے اس کے بالکل خلاف ہے کہ نہیں، اسلام نے حدود متعین کی ہے، اس سے آگے نہیں جانا ہے، آپ کا فائدہ ہے، نقصان ہے، پوری دنیا مل کے کہہ رہی ہے
کہ آپ کو آزاد رہنا ہے اور عورتوں کو آزاد کر کے بھیجیے، ان کو کالجوں میں مخلوط تعلیم دلائیں گے تو کیا پھر ہم کیسے یہ مطمئن رہ سکتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو ہے وہ غیر کے ساتھ جائیں گی تو ان کا دین اور اسلام بچے گا؟ آج 10 لاکھ جو ہے عورتیں ہندو لے کے گیا، مرتد ہو چکی ہیں، اب کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ ہم ہی ذمہ دار ہے نا۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے معاشرے کو جب پاک صاف نہیں بنائیں گے تو جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تیسری چیز جو میں نے بتا رہا تھا کہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے لبرلائزیشن، یعنی آزادی صحافت، بولنے کی آزادی۔ اب بولنے کوئی کچھ بھی بولے، اور اسی طرح جو ہے تجارت، یعنی کچھ بھی کر کے پیسہ کمانا ہے، مادہ پرستی، یعنی مادے کو جمع کرنا ہے، وہ کہاں سے آئے گا، کیسے، یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر، یعنی جو غیر کا جو تہذیب تھی وہ ہمارے اندر انٹر کر گئی، اور ہماری جو تہذیب تھی جس کو اسلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تجارت کرنا ہے، معیشت آپ کو اپنی چلانی ہے، لیکن وہ سودی کاروبار سے نہیں، دھوکہ دھڑی سے نہیں، ملاوٹ خوری سے نہیں، شراب بیچ کے آپ جو ہے پیسہ نہیں کمائیں گے۔ آپ کو جب بھی کمانا ہے آپ کو ایک حد بیان کر دی گئی ہے، اور یہ چلا کون رہا ہے اس کو انڈائریکٹلی پنجے یہود۔ علامہ اقبال نے کسی دور میں کہا تھا کہ فرنگ کی جان پنجے یہود میں ہے، یعنی پورا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی جو ہے $1 ٹریلین کا مالک ہے، اور وہ پیسے سے پورا امریکہ اور اس کی پالیسی کنٹرول کرتا ہے۔ اور پالیسی کیا بناتے ہیں وہ کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے، جو بھی یونائٹڈ نیشن ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کہاں پر آزادی ہے، کہاں پر جمہوریت ہے، کہاں پر عورتوں کی آزادی ہے، تاکہ ہماری جو آئیڈیا ہے، یعنی ہماری جو تہذیب ہے وہ بڑھتی رہے۔ وہ اس کے برخلاف یہ محنت کی جا رہی ہے دعوت کی کہ ہماری تہذیب ختم نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی قوم اسی وقت نہ جانے کتنی تہذیبیں اس دنیا میں آئی ہے۔ موہنجودڑو تہذیب، چنگیز خان کی تہذیب، پورا رونتا ہوا معتصم باللہ کو چڑھ کے آ کے قالین میں لپیٹ کے اور اس پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے، وہ بھی ایک تہذیب تھی، لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ پارسی کی تہذیب جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح نہ جانے کتنی تہذیبیں آئی اور ختم ہوئی۔ 1400 سال سے یہ اسلام کی تہذیب باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گی، لیکن اگر ہم نے دوسری تہذیب کو، یعنی آپ اگر آزادی کی قدر نہیں کریں گے تو آپ غلام ہو جائیں گے، آپ اپنے اس دین کی یہ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، دوسرا دین آپ کے اوپر تھوپا جائے گا، یا آپ پسند کریں یا ناپسند کریں، آپ کی مرضی سے کچھ نہیں، دنیا نہیں چلتی ہے۔ اور یہ صرف 150 سالوں سے ہمارے اندر آ گیا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی موت سے اتنا خوف ہے کہ 20 منٹ کہیں دھوپ میں کھڑا کر دو تو جان نکلنے لگتی ہے۔ تو اگر ہم اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، وقت برا آنے والا ہے، ہم آزمائے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ اس رستے کو چھوڑ، آج غزہ میں ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے، کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ بلڈوزر یہاں بھی چل رہا ہے، اور یہ کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، جب یہاں بازو میں ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ زہری، یعنی کہ جو آئیڈیالوجی، جو تہذیب ہوتی ہے، ہم تو لڑ نہیں سکتے، تو کم سے کم اپنی آئیڈیا کو تو بچا سکتے ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچا سکتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت سے بچنا ہے اور موت کے خوف سے بچنا ہے۔ اور میں نے جو تلاوت آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، اس کا سب کا لب و لباب یہی ہے کہ آپ جو ہے باپ دادا اور یہ بھائی بہن اور بیوی بچے سب سے زیادہ اگر عزیز یہ آپ کے ہیں تو جائیے، آپ کو کنارے ہو جائیے، اب انتظار کریے، اللہ اپنے فیصلے آپ کے اوپر لا دے گا۔ پھر چیخنا نہیں کہ بتا نصر اللہ کی مدد کب آ رہی ہے، ہم مرے جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے اندر اتنا جھیل نہیں سکتے، آپ مسجدوں میں نہیں آ سکتے، گشت نہیں کر سکتے، آپ جماعت میں 2 گھنٹہ نہیں دے سکتے، تو کیسے ہے کہ آپ جب بلڈوزر لے کے آئیں گے یوگی بابا تو کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ کوئی آئے گا حملہ کرنے تو آپ مقابلہ کر سکیں گے؟ اسی لیے تو یہ محنت کی جائے تاکہ جب کوئی وقت آئے تو آپ سرنڈر نہ کریں، بک نہ جائیں۔ اسی میں بہت سے لوگ بک رہے ہیں، باقاعدہ یہ جو ہے بیان دے رہے ہیں۔ ابھی یہ اس کا گیان واپی کا مسئلہ آیا، اور یہ متھرا میں آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کا سروے ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، ارے میڈیا پہ آ کے ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ
अरे एक मस्जिद दे देंगे तो क्या हो जाएगा, या एक मंदिर की जगह हमको दे दीजिए। यानी हम जाने अनजाने में अगर हम जानबूझ के कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम पैसा लेके उनके लिए एजेंट ही कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम जो है आप जो है सही हो, लेकिन हमको भीख में अपनी जो है मस्जिद बनाने रहने दो, हमारी मस्जिद आप ही का मंदिर है लेकिन उसके नीचे मूर्ति थी, लेकिन आप हमको दे दो। यानी हम जाने अनजाने दुश्मन का साथ दे रहे हैं, उसके मौके की तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, लोग पैसे से बिके हुए हैं और इसका सबूत है। कितने ऐसे से मौलाना है जो बयान दे देते हैं कि ये मस्जिद जो है बदली जा सकती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जो है मस्जिद की जगह उसको फजूल का बाजार बना दिया गया। ये मौलाना ने बयान दिया है। जब इसका फैसला आया जो है बाबरी मस्जिद का, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि हम ये फैसला जीत गए हैं, बस ये है कि हमसे मस्जिद छीन ली गई है। और जो जज था सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा कि ये यहाँ पर ना कोई मूर्ति थी और ना कोई जो है मंदिर था, बस ये आस्था की बुनियाद पे फैसला, अदल की बुनियाद पे नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि भाई हम इस वक्त आपसे लड़ नहीं सकते, हमारे पास उतनी ताकत नहीं, लेकिन ये छीन लिया गया है। इस मौक़िफ़ की तारीफ करने के बजाय उन्होंने क्या कहा कि अरे मस्जिद बदली जा सकती है, और जो है वो तो उसी वक्त से मंदिर हो गया था जब से वो ये क्या बोलते हैं उसको ढा दिया गया था, ढांचे को ढा दिया गया था, तभी से वो मंदिर है, लिहाजा हम उसको मान लें। हम क्यों माने, हम कभी नहीं मानेंगे। चाहे यही ईमान की कमजोरी, इसी के लिए मेहनत की जा रही है, ताकि जब आप जुड़े रहेंगे, इस माहौल से जुड़े रहेंगे, तो आपके दिल और दिमाग में ये नहीं है कि जो लाख कमा रहा है, जब भाई अरे मेरे बाप दादा बहुत गरीब थे तो सिंगापुर गए तो फिर जो बहुत गरीबी थी तो ऐसा ऐसा वक्त काटा, फिर आज अमीर हो गए, तो आज क्या कर दिया, मतलब कौम के लिए क्या किया आपने, दीन के लिए क्या किया। अब बाप दादा जो है सिंगापुर गए और बेटवा का किए, बेटवा जाके तारीफ में पिक्चर देखी। तो ये मतलब नहीं, कहने का मतलब ये किसी की तनकीद करना नहीं है, किसी को टारगेट करना ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हुकूक दुनिया व करायतुल मौत, मौत का जो खौफ है कि कैसे भी हम 100 साल जिंदा रहें, जब तक चमड़ी धूल के अलग ना हो जाए, जब हड्डी गल के ना निकल जाए, ये गोश्त ना गल के निकल जाए, तब तक हम जिंदा रहें। अरे दुनिया में जिंदा रह के क्या करोगे, इसी तरह जलील होने से चाहिए कि जमीन के अंदर पुष्ट के अंदर चले जाओ। लेकिन जिंदा रहना है तो अपनी तहजीब सकाफत को बचा के रखो, और वक्त जो आने वाला है उसका मुकाबला करके कम से कम ज़हनी तौर से तैयार रहोगे। ये बर्दाश्त, ये तकलीफें आप झेले रहोगे, तभी तो कोई बुरा वक्त आएगा तो आप खड़े हो सकोगे। जो 20 मिनट 25 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, वो कैसे आके सामना करेगा। अभी 10 लोग आपको घेर लें, जब आप 20 किलोमीटर चलने की स्थिति आप नहीं रखते, आप इतनी हिम्मत नहीं, हौसला है, तो आप या हम कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपका नहीं। मेरे कहने का मतलब, जब भी कोई मुकर्रर कोई बात करता है तो पहले उसका अपना वो रहता है कि मेरी इस्लाह हो, मतलब आपसे मुराद हम सब हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसके लिए वक्त लगाएं, टाइम निकालें। जिस तरह पैसे कमाने की वो भी ज़रूरत है, बीवी बच्चे को पालना और उसकी तालीम और तरबियत घर ही से शुरू होती है, और एक घर और फर्द मिलकर इज्तिमा बनता है, वही कौम बनती है। उसी में से कोई एक शख्स सितारा बनता है, वही कौम की खिदमत करता है, वही जाके मोर्चा संभालता है। तो इसलिए ज़रूरी है। और आप यानी अब अगर हम पढ़े लिखे नहीं, हमको नहीं मालूम है, जब यहाँ लोगों में आएंगे, बैठेंगे, आपको कुछ बताएंगे, आप उनको कुछ बताएंगे, लोगों से सीखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम वो बात करेंगे। अब जब हम बात ये करेंगे कि अरे हम वो जो है 1990 में दुकान खोले रहे इंदिरा बाजार में, पहले के 100 कस्टमर आते हैं, आज देखा हमारे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है। जब हम ये बात करेंगे तो हमारे दिल और दिमाग में सुनने वाले की जो पूरी जो माशरा है वही चीज़ चलेगी। तो हम तो अपने आइडियोलॉजी हार रहे हैं ना, तो वही जीत रहा है ना। यानी कि मादा परस्ती जीत रही है। जो यहूदियों का एजेंडा है वो यही है कि जो है आज़ादी, यानी इंसान को आज़ाद करो और उसको इतना आज़ाद कर दो कि वो हलाल हराम की तमीज़ खो दे। यानी वो कहीं भी किसी के साथ जाए, ज़िना करे, शराब पिए, जैसे चाहे रहे। इसी तरह पूरी अगर उनको उनकी तबीयत ऐसी बना दो कि यानी अक्सरियत अगर जो है ये कह दे कि शराब हलाल है तो हलाल है, यानी इस तरह का माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? पैसा कमाना। यानी मादा परस्ती ही असल ज़िंदगी का मकसद है, यानी पैसा कमाना और फिर इसको खर्च करना, एंजॉय करना, यही मकसद है ना।
اگر یہ مقصد رہے گا تو پھر تو ہم وہی ہے کہ حتیٰ کہ اللہ بامری، اللہ تعالیٰ جو ہے لائے اپنے فیصلے، اور قدرت کا جو نشتر ہوتا ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. پھر چنگیز خان آتے ہیں اور قالین میں لپیٹ کے اس پہ گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. معتصم باللہ بہت جو ہے وہ ہم نیگوشیشن کریں گے، ہم بات کریں گے، بات سے ہر وقت مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں گے. جب یہاں دعوت میں گھومے پھرے رہیں گے، آپ محنت کی رہیں گے خود پر، تب وہ وقت سامنے کھڑے ہوں گے. نہیں تو بھاگ جائیں گے، پوری آبادی پتہ نہیں چلے گی مغرام میں کوئی مسلم رہتا تھا. تو بس اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، زیادہ بات نہیں کرتا. بس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا خوف اپنے اندر سے نکالیں. دنیا کی محبت کیا ہے؟ بھائی لاکھ کما رہے ہیں تو کروڑ کیسے بنے گا، کروڑ بنا رہے ہیں تو ارب کیسے بنے گا، ارب بنا رہے تو اس سے زیادہ امیر کیسے بنے گا. پوری سلطنت یہاں سے وہاں تک ہم پائے بیٹھے بھیا جیسے نکل رہا ہے پورا ہم رہے. ایسی سوچ نکالیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.